بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے، اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 110 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ میزان اور فرقان کا اعتراض زیر بحث ہے۔ اس موضوع کی آج یہ تیسری نشست آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ گزشتہ دو نشستوں میں آپ کا جو بنیادی مقدمہ تھا کہ قرآن مجید ہی میزان، فرقان، مہیمن، حرف آخر، قول فیصل ہے، اسی کی کسوٹی، اسی کی بساط پر ہر دینی اختلافات کا فیصلہ کیا جائے گا، یہ اس کی حیثیت ہے۔ خود قرآن بیان کرتا ہے۔ غامدی صاحب نے اپنے مقدمے کی تائید میں 5 آیات پیش کی۔ غامدی صاحب، جو آیات آپ نے پیش کی ان میں سے جو 3 آیات ہیں، پہلی آیت جس میں بقرہ میں بیان کیا گیا ہے کہ قرآن ہے کہ جس کا مقصد ہے کہ یہ فیصلہ کرے، اور پھر اس کے بعد فرقان، اور پھر مہیمن، اس کے بعد جو کچھ آپ نے فرمایا اور 2 آیتوں سے استدلال کر کے یہ کہا کہ قرآن مجید میزان بھی ہے، ہمارے ہاں جو اعتراض کیا جاتا ہے غامدی صاحب کے موقف پہ، وہ بنیادی طور پہ انہی 2 آیات پر ہے۔ میں چاہتا ہوں انہی آیات پر اعتراضات کے خلاصے کے ساتھ آپ کی جانب بڑھوں اور جاننے کی کوشش کروں کہ آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ غامدی صاحب نے جو ترجمہ کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ قرآن مجید کو نازل کیا یعنی کہ میزان، واو کا ایک لفظ اس کو یعنی کے ساتھ ترجمہ کر کے قرآن کی صفت میزان کو قرار دے دیا گیا۔ 6 باتیں کہی جاتی ہیں اس کے اوپر۔ کہا جاتا ہے کہ واو کا حقیقی معنی عطف کا ہے، اور جب تک حقیقی معنی اس کو ہٹانے کا کوئی قرینہ یا دلیل کلام میں موجود نہ ہو تب تک ہم اس کو تفسیر کے معنی میں نہیں لے سکتے۔ آپ نے جو تفسیر کے معنی میں لیا ہے یہ درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تفسیر کے معنی میں لینے کے لیے جو شرائط پوری کرنی چاہیے ہیں وہ شرائط بھی یہاں پہ پوری نہیں کی گئی۔ تیسری بات، سیاق کلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ یہاں واو تفسیر کے معنی میں آئے۔ اسی طریقے سے جب واو تفسیر کے معنی میں لی جاتی ہے تو لازم ہے کہ عام کے بعد خاص کا ایک رابطہ قائم ہو، یہاں پر وہ بھی نہیں ہوتا۔ اور 5ویں بات یہ کہی جاتی ہے قرآن مجید کے اندر 9 کے قریب مقامات پر میزان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ہر جگہ پر قرآن مجید نے میزان کو ایک الگ تصور میں بیان کیا ہے۔ ان آیات کی روشنی میں اس آیت کو کیوں نہیں دیکھا جا رہا؟ اور آخری بات، امت کے علماء، لغت کے ماہرین، وہ سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ یہاں پر واو تفسیر کی نہیں ہے۔ کیسے لے لیا آپ نے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید حکم ہے، وہی فیصلہ کن چیز ہے، اسی کی بنیاد پر ماضی پر حکم لگایا جائے گا، اسی کی بنیاد پر حال پر، اور اسی کی بنیاد پر مستقبل پر۔ دین کے معاملے میں قرآن مجید قول فیصل ہے۔ اس مقدمے کے لیے علم و عقل کا استدلال بھی پیش کیا جا سکتا ہے، اور قرآن مجید جو کچھ کہتا ہے اس کو بھی میں نے آخری درجے میں واضح کر دیا ہے۔ قرآن کی ایک آیت بھی ایک چیز کو بیان کرے تب بھی کافی ہے۔ خود آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی 3 آیات جو پہلے بیان کی گئیں ان میں جو کچھ میں نے عرض کیا ہے وہی مسلمانوں کا علم کہتا ہے۔ میں نے وہاں یہ بتا دیا تھا کہ یہ دیکھیے اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر کیا کہتے ہیں، صاحب کشاف کیا کہتے ہیں۔ جو کچھ میں نے لکھا اور جو کچھ میں نے بیان کیا ہے وہ حرف بحرف وہی ہے۔ اس لیے یہ مقدمہ تو اپنی جگہ اب ثابت ہے۔ اس کے بعد 2 آیات ہیں جن میں تفسیری اختلاف کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک سورہ حدید کی آیت 25 اور دوسرے سورہ شورى کی آیت 17۔ ان دونوں آیات میں فرق کیا ہے؟ سورہ حدید کی آیت میں قرآن مجید نے بطور اصول بتایا ہے کہ ہم نے رسول بھیجے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ ہم نے اپنے رسول بھیجے، وانزلنا معہم الکتاب، اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ کتاب نازل کی۔ وہاں کتاب پر میزان کو عطف کیا ہے، وانزلنا معہم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ سورہ شورى کی آیت میں یہی بات جو اللہ تعالیٰ نے اپنی سب کتابوں کے بارے میں کہی ہے وہ خاص قرآن کے بارے میں فرمائی ہے۔ آیتوں کا سیاق و سباق کیا ہے، وہاں کیا چیز زیر بحث ہے، میں یہ بیان کر چکا ہوں۔ سورہ حدید کی آیت کو لے کے میں یہ بتاتا ہوں کہ اس کا جو ترجمہ ہم نے کیا ہے، اور یہ میں ہم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس ترجمے میں اس مدعا میں متفرد نہیں ہوں۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی اس کو نہایت وضاحت کے ساتھ اپنی تفسیر تدبر قرآن میں بیان کر چکے ہیں۔ وہ اس نتیجے تک کیسے پہنچے، میں اس کی کیوں تائید کرتا ہوں، اس پورے استدلال کو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ چیز سمجھیے کہ جب ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں یا اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے ہیں یا مختلف تفاسیر پر تبصرہ کرتے ہیں
یا اگر دوسرے اہل علم نے کوئی رائے قائم کی ہے تو اس سے اختلاف کرتے ہیں تو اس کے لیے بنائے استدلال کیسے ترتیب پاتی ہے؟ میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا کہ اس میں 3 مراحل سے آپ گزرنا ہوتا ہے۔ یہ کہ آیت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں آپ ان الفاظ کو کن معنی میں لے رہے ہیں، اور لے رہے ہیں تو کیوں لے رہے ہیں، جملے کی تالیف اس مدعا پر کس طرح اثر انداز ہو رہی ہے جس میں آپ نے ان الفاظ کو بیان کر دیا ہے، اور اگر کوئی چیز سیاق و سباق سے فیصلہ کن ہو رہی ہے تو اس میں آپ کا استدلال کیا ہے۔ ان 3 مراحل سے گزرنے کے بعد کسی آیت کے مدعا، اس کے مفہوم یا اس کی تفسیر سے متعلق ہم یہ کہتے ہیں، یہ کہنا چاہیے ہر شخص کو کہ میرے نزدیک اب صحیح تفسیر یہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ استاذ امام نے ان دونوں آیات کی جو تفسیر کی ہے میں نے وہی پیش کی ہے، اور میرے نزدیک یہ تفسیر بالکل درست تفسیر ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ اسی کو قبول کرتے ہیں، یہ کس طرح ہے اسی ترتیب سے اس کو سمجھیے۔ سب سے پہلے کیا چیز دیکھیں گے؟ الفاظ۔ سورہ حدید کی آیت کو ہم موضوع بنا لیتے ہیں، اس لیے کہ دونوں میں سوائے اس کے کوئی فرق نہیں ہے کہ ایک میں بطور قاعدہ سب کتابوں کے بارے میں یہ بات بیان ہوئی ہے اور ایک میں قرآن مجید سے متعلق۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ ایک میں یہ کہا ہے کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو نہایت واضح دلائل کے ساتھ بھیجا، اور دوسری میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے جو کتاب نازل کی ہے یہ بالحق ہے، قول فیصل ہے، یعنی وہاں صرف میزان کا لفظ نہیں بلکہ بالحق کے الفاظ بھی ہیں۔ اس فرق کے ساتھ آیات کم و بیش ایک ہی بات کو بیان کر رہی ہیں۔ سب سے پہلے جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ الفاظ میں کیا چیز ہے جس کو موضوع تحقیق بننا ہے یا جس پر گفتگو کرنی ہے۔ یہ حصے جن کی طرف میں نے توجہ دلائی، یعنی لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، اور دوسری جگہ اللہ الذی انزل الکتاب، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ لفظ الکتاب استعمال ہوا ہے۔ لفظ الکتاب کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر وہ الحکمہ پر عطف ہو کے آیا ہے یا اپنے خاص قرائن رکھتا ہے تو وہاں تو اسے شریعت اور قانون کے معنی میں لیا جا سکتا ہے، ورنہ قرآن مجید میں بالعموم وہ اللہ کی کتاب یا اللہ کی نازل کردہ کتاب ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ دونوں جگہ لفظ الکتاب ہے، یعنی سورہ حدید کی آیت میں بھی اور سورہ شورى کی آیت میں بھی۔ دونوں جگہ ہم بھی اسے اللہ کی کتاب یا کتابوں کے معنی میں لیتے ہیں، اور باقی اہل علم بھی اسی مفہوم میں لیتے ہیں۔ یعنی سورہ شورى میں الکتاب سے مراد قرآن مجید، اور یہاں جو الکتاب کا لفظ استعمال ہوا ہے وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اس میں جنس کے طور پر الکتاب کا ذکر آیا، یعنی سب کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر نازل کی ہیں۔ یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ تمام کتابوں کے بارے میں ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ فرقان ہے، وہ فیصلہ کن اتھارٹی ہیں، وہ حکم ہے۔ قرآن مجید کی خصوصی حیثیت ان کتابوں سے متعلق کیا ہے وہ ہم نے لفظ مہیمن سے واضح کر دیا۔ اس پس منظر کو سامنے رکھ کے اب آگے چلیے۔ آگے آپ جس لفظ کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اور جو موضوع بنتا ہے وہ لفظ میزان ہے۔ میزان کا لفظ عربی زبان کا ایک معروف لفظ ہے، یعنی لفظ اپنے مدعا کے لحاظ سے کسی تحقیق کا محتاج نہیں ہے۔ میزان عربی زبان میں پہلے بھی ترازو کو کہتے تھے، اب بھی ترازو کو کہتے ہیں۔ ہماری اردو میں بھی یہ لفظ اسی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، میزان، ترازو۔ اب ظاہر ہے کہ جب کوئی لفظ استعمال کیا جائے گا تو اس کے 2 واضح پہلو ہوں گے جنہیں فوراً ہی دیکھنا پڑ جاتا ہے، یعنی بہت سے اور پہلو بھی ہیں، بہت سی اور جہات بھی ہیں، ان میں اس کو دیکھنا پڑتا ہے، یعنی تشبیہ تو نہیں ہے، استعارہ تو نہیں ہے، مجاز مرسل تو نہیں ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں، لیکن 2 چیزیں تو فوری طور پر زیر بحث آتی ہیں، اور وہ یہ کہ لفظ اپنے حقیقی معنی میں آیا ہے یا اپنے مجازی مفہوم میں آیا ہے۔ اس کے حقیقی معنی کیا ہے؟ وہ ترازو جس میں چیزیں تولی جاتی ہیں۔ اپنے حقیقی معنی میں یہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر استعمال ہوا ہے، یعنی ایسا بھی نہیں کہ استعمال نہ ہوا ہو۔ چنانچہ آپ اس کو نکال کر دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ 9 مقامات پر یہ اسی واحد صورت میں آیا ہے، یعنی میزان واحد ہے جمع موازین ہے، یہ اسی واحد صورت میں 9 مقامات پر آیا ہے۔ 9 مقامات میں سے آپ دیکھیں گے کہ 5 مقامات وہ ہیں جہاں یہ اپنے حقیقی مفہوم میں ہے۔ اچھا، یعنی سورہ انعام میں وہاں یہ تاکید کی گئی ہے
کہ پیمانے پورے رکھنے چاہیے. تو ظاہر ہے پیمانے کیا ہیں؟ یعنی ماپنے کے پیمانے، تولنے کے پیمانے. اس میں لفظ میزان اپنے حقیقی مفہوم میں ہے. سورہ اعراف میں بھی بالکل یہی مضمون ہے، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ. ظاہر ہے وہی بات کہی گئی ہے یہاں بھی اپنے حقیقی مفہوم میں، یعنی وہ ترازو جس میں ہم چیزیں تولتے ہیں. سورہ ہود میں بھی یہ اسی مفہوم میں ہے، وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ. یعنی وہی بات جو اوفُوا الْكَيْلَ میں کہی گئی وہی منفی اسلوب میں یہاں تاکید کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے. اسی طرح سورہ ہود کی آیت 85 میں یہ بیان ہوا ہے، وہاں بین ہی وہی الفاظ دہرا دیے گئے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے اس میں. یہ تو اس کے وہ معنی ہیں جو ایک ترتیب کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، یعنی انعام میں، اعراف میں، 2 مقامات پر ہود میں، اور اس کے بعد پھر یہ استعمال ہوا ہے سورہ رحمان میں، اور وہاں کیا ہے وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. یعنی یہاں پر بھی یہ اپنے حقیقی مفہوم میں ہے، لیکن بحثیت مجموعی پوری آیت اس کو مجاز میں لے گئی ہے. وہ ایک الگ بحث ہے، اس کو آپ فی الحال یہاں سے الگ کر دیجئے. اب اس کے بعد اگر آپ غور کریں تو یہ 5 مقامات ہیں. پھر سورہ رحمان آتی ہے، اس میں اس کو مجازی مفہوم میں استعمال کیا گیا ہے. وہاں کیا الفاظ ہیں؟ وہاں یہ ہے کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور پھر اس کے بعد فرمایا ہے کہ اللہ تطغوا فی المیزان. یہ 7 آیات ہیں یا 7 مقامات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. مجازی مفہوم کو ذرا سمجھ لینا چاہیے. مجازی مفہوم کیا ہوتا ہے؟ ہمارے عام ناظرین بھی اس کو سمجھ لیں. میں اپنے سامنے ایک جانور کو دیکھتا ہوں، شیر. میں بچوں کو لے گیا چڑیا گھر میں، دکھایا شیر. میں جب یہ لفظ شیر استعمال کرتا ہوں تو یہ اس کا حقیقی مفہوم ہے. یعنی لفظ شیر ایک جانور کے نام کے لیے وضع کیا گیا ہے. یہ جانور جرأت اور بہادری میں بے مثال ہے. اس کو جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں. اس سے ایک مجاز پیدا ہو گیا، اور وہ یہ کہ ہم بہادر آدمی کو شیر کہنے لگے، جرأت مند آدمی کو شیر کہنے لگے. چنانچہ میر انیس کا یہ مصرع ہر شخص کی زبان پر ہے کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. یا ایک باپ اپنے بیٹے کے بارے میں کہتا ہے کہ میرا بیٹا تو شیر ہے. اس طرح کے موقعوں پر یہ مجاز کا استعمال ہے. یہ اردو زبان میں بھی، فارسی میں بھی، جتنی زبانیں ہم جانتے ہیں ان سب میں ایسے استعمال ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہ بھی دیکھیے کہ میزان کو جب ہم مجاز میں استعمال کریں گے تو کیا مطلب ہوگا اس کا. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کائنات میں تو ایک میزان لگی ہوئی ہے. مطلب کیا ہوگا؟ یعنی اس کے اندر ایک توازن ہے، ہر چیز ایک عادلانہ طریقے سے اپنی جگہ پر رکھ دی گئی ہے. ٹھیک. یعنی عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو ہم اس کے لیے میزان کا لفظ استعمال کریں گے. کوئی شخص بات کرتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کے لیے آپ کے پاس اگر کوئی استدلال ہے تو پیش کریں. ہر مدعا اسی وقت اپنی حقیقت کو ثابت کرتا ہے جب اس کو میزان عدل میں تول کر دکھا دیا جائے. تو یہ سارے اسالیب کیا ہیں؟ یہاں میزان کا لفظ اسی طرح مجاز میں چلا گیا ہے جس طرح سے شیر کا لفظ بہادر کے معنی میں مجاز میں چلا گیا. ٹھیک. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ رمضان کے مہینے میں تو آپ گویا چلتی ہوئی ہوا بن جاتے تھے. تو اس میں کس چیز سے تعبیر کیا گیا ہے؟ مجازی طور پر فیاضی اور سخاوت کو چلتی ہوئی ہوا سے تعبیر کیا گیا ہے. یعنی جیسے وہ ہر طرف سے آ رہی ہوتی ہے، سب کو احاطہ کر اور ہر طرف سے ایک نسیم جاں فضا بن جاتی ہے. اسی طرح رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی. تو یہ دونوں پہلو واضح ہو گئے. جی. اب آئیے ان آیات کی طرف، اور یہ دیکھیے کہ ان آیات میں یہ کس مفہوم میں استعمال ہوا ہے. تاہم اس سے پہلے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ تو میں نے 9 وہ مقامات آپ کے سامنے رکھے ہیں جن میں یہ واحد آیا ہے. موازینوں کی صورت میں یہ اس میزان کے لیے یا ان پلڑوں کے لیے بھی قرآن مجید میں 7 مقامات پر استعمال ہوا ہے جو قیامت میں ہمارے سامنے آئیں گے. اچھا. وہ یہاں زیر بحث نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا فیصلہ تو خود آیت کر دیتی ہے جب وہ کہتی ہے کہ انزلنا ماہم الکتاب والمیزان. یعنی پیغمبر بھیجے ہیں اور پیغمبروں کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان نازل کی. تو دنیا کی بات ہو رہی ہے. تو یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے، اس لیے موازینوں کے مدعا کا تو یہاں اطلاق کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں. ٹھیک. اب آپ دنیا میں آ گئے. دنیا میں آنے کے بعد 2 ہی چیزیں ہوں گی، یا یہ حقیقی مفہوم میں آیا ہے یا مجازی مفہوم میں آیا ہے. ٹھیک.
اب حقیقی مفہوم میں اگر آپ لیجئے تو پھر ہر پیغمبر کے ہاتھ میں ایک ترازو ہونی چاہیے، جبریل امین اس کے ہاتھ میں آ کے پکڑا دے اور وہ ہمیں دکھانی چاہیے۔ اس لیے کہ حقیقی مفہوم تو یہی ہے نا، یعنی وہی میزان جس میں ہم عام طور پر چیزوں کو تولتے ہیں، جس طرح کہ وہاں بیان کیا ہے کہ تم میزان کے پلڑوں کو برابر رکھو، تم ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ تو اگر آپ حقیقی مفہوم میں لیں گے تو پھر پیغمبر کے ہاتھ میں کتاب حقیقی مفہوم میں ہے جی، تو میزان بھی حقیقی مفہوم میں ہونی چاہیے۔ سب پیغمبروں کے پاس ایک ایک میزان ہونی چاہیے۔ یہ میزان کس لیے دی جائے گی؟ یعنی یہ سوچئے پہلے کہ اس کا کوئی محل ہے، اس کی کوئی تک ہے؟ یہ بات کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ پیغمبر کو ایک میزان دی گئی تھی، وہ ہاتھ میں یہ آئے تھے، جبریل امین نے ہاتھ میں پکڑا دی تھی، پھر وہ کہاں ہے؟ اس سے پیغمبر کیا کیا کرتے تھے؟ تو اس لیے یہ تو بالکل ہی بے معنی بات ہے کہ اس کو حقیقی مفہوم میں لیا جائے۔ اب ہر حال میں آپ کو مجاز کی طرف جانا ہے۔ جب آپ مجاز کی طرف جائیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا کوئی مصداق ہوگا نا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جتنے علماء ہیں، بڑے علماء ہیں یا مفسرین ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ مجازی کے مفہوم میں لیا ہے، یعنی میزان بول کر وہ کہتے ہیں عدل مراد لیا گیا ہے۔ اب ذرا اس رائے کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ پیغمبروں کے ساتھ عدل اتارا گیا، یہ بالکل خلاف واقعہ بات ہے۔ عدل پیغمبروں کے ساتھ نہیں اتارا گیا، ہمارے اندر عدل ودیت کیا گیا ہے۔ اس کا نزول اس الہام میں ہوا ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے جب نفس انسانی کو بنایا اور سنوارا تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ یہ عدل وہ ہے کہ جس کو لینے کے لیے اب بھی لوگ محتاج نہیں ہیں کہ وہ پیغمبروں کے پاس جائیں۔ اس کا ظہور خود انسانی فطرت میں ہو گیا ہے۔ پوری فطرت اس بات پر شہادت دیتی ہے کہ انسان کو عدل چاہیے۔ دنیا کی ہر قوم جہاں بستی ہے، اگر سب سے بڑی قدر کے بارے میں سوال کریں تو تھوڑے سے تأمل کے بعد آدمی جواب دے گا کہ عدل، جسٹس۔ تو اس لیے اس کے نزول کا پیغمبروں کے ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی یہ عدل ہے۔ اسی طریقے سے دوسری وہ اخلاقیات جیسے سچائی ہے، دیانت ہے، پیغمبروں نے ان کی تاکید تو ضرور کیا آگے، لیکن یہ تو انسانی فطرت میں خدائی الہام ہے جو پیدائش سے ساتھ ودیت ہو جاتا ہے۔ تو اس کو یہاں بیان کرنے کے معنی کیا ہوئے؟ اچھا، پیغمبروں کو عدل کی تعلیم دی گئی، زیادہ سے زیادہ یہی تعویل کریں گے، پیغمبروں کو عدل کی تعلیم دی گئی۔ یہ تعلیم 10 جگہوں پر عدلی کے لفظ کے ساتھ بیان ہو گئی ہے۔ اس کو لفظ میزان کے ساتھ بیان کرنے کیا معنی؟ اچھا، پھر آگے ایک اس کا مدعا واضح کیا گیا ہے کہ کیوں یہ سب دیا ہم نے، یعنی کتاب کیوں دی ہے، میزان کیوں دی گئی ہے؟ تو فرمایا ہے کہ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں۔ تو پیغمبروں کو جو عدل کا حکم دیا گیا ہے وہ حکم تو سنا دیں گے، اس کے نتیجے میں لوگ کیسے انصاف پر قائم ہو جائیں گے؟ لوگوں کو پھر فیصلہ کرنا ہے نا کہ وہ عدل کریں گے یا نہیں کریں گے۔ وہ اپنے باطن میں عدل کی آواز سنیں، تب بھی سننے کے نتیجے میں عدل پر قائم نہیں ہو جاتے، اور پیغمبر آ کے بتا دیں کہ عدل کرو تو اس کے نتیجے میں بھی کوئی عدل پر قائم نہیں ہو جاتا۔ اگر ایسا ہی تھا کہ پیغمبروں کے ساتھ چونکہ عدل آ گیا ہے تو اس وجہ سے جو پیغمبر کو مانے گا عدل پر قائم ہو جائے گا، تو سب سے بڑھ کر ہم مسلمانوں ہی کو عدل پر قائم ہونا چاہیے تھا، بلکہ ہم سے پہلے تمام مسیحیوں کو عدل پر قائم ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو واقعہ نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی نہ کوئی اپنے اندر استدلال رکھتی ہے، نہ اس کے کوئی مطلب و معنی ہے، بس کہنے کو کہہ دی گئی، اور جب آدمی تدبر نہ کرے اور تجزیہ نہ کرے تو مان لے گا اس بات کو۔ یہ صورتحال ہے۔ اس صورتحال میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں میزان کا لفظ ایک مجازی تعبیر کے ساتھ ترازو ہی کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی پیغمبروں کو ایک ترازو دی گئی ہے، لیکن یہ وہ ترازو نہیں ہے جو اس کا حقیقی مصداق ہے۔ یہ ترازو کا اطلاق اصل میں ان کو دی جانے والی کتاب پر کیا گیا ہے، اس کو ترازو کہا گیا ہے۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری ہائی کورٹ پر ایک ترازو بنی ہوئی ہے، تو وہ وہاں پہ حقیقی ترازو نہیں ہے، بلکہ جو عدل اس عمارت میں فراہم کیا جاتا ہے یا فراہم کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے وہ اس کی علامت ہے۔ تو بالکل اسی علامتی طریقے سے یہاں میزان کا لفظ الکتاب ہی کے لیے آیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ بات اگر صحیح ہے، اور جس طریقے سے اور بہت سی چیزیں بھی اللہ کی کتاب کے بارے میں کہی گئی ہیں، یا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو نور کہا گیا ہے، اللہ کی کتاب کو ذکر کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ہدایت کہا گیا ہے، یہ سب باتیں کہی گئی ہیں۔ تو یہ کیوں کہی گئی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی کتاب کا حرف حرف ہدایت ہے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب کا حرف حرف روشنی ہے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب کا حرف حرف یاد دہانی ہے۔ تو یہ کوئی ایسی اجنبی بات تو نہیں ہے نا کہ اسی کو
ترازو یا میزان کہہ دیا گیا ہے۔ یہ بالکل وہی مدعا ہے اگر مجاز میں لے جائیں جو لفظ فرقان سے ادا کیا ہے، جو لفظ مہیمن سے ادا کیا ہے۔ مہیمن کے معنی بھی ہم جان چکے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں کوئی مختلف بات کہی نہیں گئی، یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت میں فرمائی تھی، اور یہ کہا تھا کہ کتابیں اس لیے نازل کی گئیں کہ لیحکم بین الناس فی مختلف فی، وہ اختلافات کا فیصلہ کریں۔ اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو ایک ایک حرف کو تول کر دیکھنا پڑتا ہے، اسی سے یہ مجاز کی تعبیر لے کے یہاں اس کی جگہ، یعنی جہاں کہا گیا تھا لیحکم بین الناس فی مختلف فی، وہیں المیزان کا لفظ آ گیا ہے۔ یہ وہی مدعا رکھتا ہے، آیت بھی وہی ہے، آیت میں بات بھی وہی بیان کی گئی ہے تمام تر۔ اور اگر ان دونوں کو آپ سامنے رکھ لیں، یعنی کتاب دی گئی ہے، میزان دی گئی ہے، اور یہ اصل میں کیا ہے، یہ تولنے کی چیز ہے، یہ حق و باطل میں فرق کرے گی، یہ مدعا لے لیں تو اگلا جملہ کتنا بامانی ہو گیا کہ یہ کتاب اصل میں تمہارے پاس ایک فیصلہ کن چیز کے طور پر آ گئی، اور یہ کتاب ایک میزان ہے، اس پر حق و باطل کو تولو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا، لیقوم الناس بالقسط، لوگ پھر دین کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو۔ اگر اس کتاب کو حکم اس کتاب کو حکم بناؤ گے، اب دونوں کا ربط بالکل واضح ہو گیا، یعنی کتاب آئی ہے، کتاب ایک میزان کی حیثیت سے آئی ہے، اس کا یہ نتیجہ نکلنا چاہیے۔ آپ کوئی اور چیز اس کی جگہ رکھ کے دیکھ لیں، جو نتیجہ قرآن نے بیان کیا ہے وہ سرے سے کوئی مناسبت ہی اس کے ساتھ پیدا نہیں کرتا۔ بہت اہم بات۔ تو آپ ان دونوں کو جب ایک بنا کے رکھیں گے تو نتیجہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ یعنی اب ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے، کتاب یہ آئی ہے، اس سے پہلی کتاب آئی ہے، جب بھی کتاب آئی ہے تو ہمارے پاس گویا وہ ترازو آ گئی ہے کہ جس میں ہم اب تول کر دکھا سکتے ہیں کہ حق کیا اور باطل کیا ہے۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ اس وقت جتنی بحث ہم کر رہے ہیں وہ کرنی اس لیے ممکن ہوئی ہے، یہ پچھلے 23 اعتراضات میں، کہ اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ یعنی روایت سے غلط فہمی پیدا ہوئی تو کتاب کی مراجعت، فقہ سے غلط فہمی ہوئی تو کتاب کی مراجعت، علم کلام سے غلط فہمی پیدا ہوئی تو کتاب کی مراجعت، صوفیہ نے غلط فہمی پیدا کی تو کتاب کی مراجعت۔ اور ہم اگر آج مدافعت میں کھڑے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو نقطہ نظر قائم کیا ہے وہ اپنی جگہ محکم ہے، تو کیا وجہ ہے؟ کتاب کا ہونا۔ اس سے انصاف کے فیصلے ہو سکتے ہیں۔ کس معاملے میں؟ دین کے بارے میں۔ یہاں وہ انصاف، وہ قسط زیر بحث ہی نہیں ہے جو قسط اور انصاف ہم جھگڑوں میں دوسروں کو دیتے یا ان سے لیتے ہیں، وہ یہاں موضوع ہی نہیں ہے، اس کے مقامات دوسرے ہیں، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ دین کے معاملے میں ہم ٹھیک انصاف پر آنا چاہتے ہیں تو کس طرف رجوع کیا جائے گا؟ کتاب کی طرف۔ تو یہی بات لفظوں میں سورہ بقرہ میں بیان کی تھی نا، لیحکم بین الناس فی مختلف فی، یہ دیکھیے یہاں کیا ہے لیقوم الناس، وہاں کیا ہے لیحکم بین الناس، یعنی لوگوں کے مابین اختلافات کا فیصلہ ہو جائے۔ یہاں کیا ہے؟ لوگ اس کے نتیجے میں جب اختلافات کا فیصلہ ہوگا تو ایک دیانتدار آدمی اگر کتاب کی طرف مراجعت کرے گا تو گویا وہ دین کے معاملے میں انصاف کی جگہ پر آ جائے گا۔ یہ تو اس آیت کی تفسیر کے دلائل ہیں۔ ٹھیک، اب صرف ایک چیز رہ گئی، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس کا سیاق و سباق بھی کیا اسی بات کی تائید کرتا ہے؟ تو میں اس سے پہلے بڑی تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دونوں جگہ سیاق و سباق کیا ہے۔ دونوں جگہ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ لوگوں نے دین کے معاملے میں اختلافات پیدا کر دیے ہیں، یہ اختلافات کو بہانہ بناتے ہیں، اور اختلافات کو بہانہ بنا کر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی حتمی بات دین کے بارے میں نہیں کہنی چاہیے۔ یہ اس وقت بھی بات کہی جاتی تھی، یہ اب بھی کہی جاتی ہے، اس وقت بھی آپ کوئی بحث کر کے دیکھ لیجئے، آدمی آپ کو یہی جواب دے گا۔ یہ دین کے معاملے میں بہت سے اختلافات ہیں، اس میں آخر ایک حتمی رائے قائم کرنے کے لیے کہا ہی کیوں جاتا ہے؟ تمام مباحث میں عام آدمی بھی بعض اوقات، پڑھے لکھے لوگ بھی یہ بات کر دیتے ہیں۔ دونوں میں سیاق یہ ہے، اور خاص طور پر سورہ حدید میں کیا ہے؟ جہاد پر لوگ معترض ہو گئے ہیں، یعنی دین کے ایک حکم کے معاملے میں غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ یہ پیغمبر آئے ہیں اور انہوں نے جہاد کا حکم بھی دیا ہے اور جہاد کی ترغیب بھی دی ہے اور جہاد کرنے کے لیے بھی لوگوں کو کہا ہے۔ مقابل میں سب سے بڑی جماعت جو معترض ہو سکتی ہے وہ کون ہے؟ مسیحی ہیں۔ مسیحی جہاد کے معاملے میں آپ جانتے ہیں کہ مذہبی طور پر ایک الگ نقطہ نظر رکھتے ہیں، اس نقطہ نظر کو پس منظر میں رکھ کر رحمانیت پر بھی تبصرہ کیا ہے سورہ حدید میں قرآن نے، اور اس غلط فہمی کی تردید بھی کی ہے، اور بات ہی یہاں سے شروع کی ہے کہ یہ جہاد پر اعتراض کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے
کہ اللہ نے وہ چیز اب دے دی ہے اپنے پیغمبر کو جس کے ذریعے سے سارے اختلاف کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو کتاب کو مذہبی اختلاف میں فیصلہ کن حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ تو سیاق و سباق میں وضاحت کر بھی چکا، اب میں نے پھر اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ یہ سیاق و سباق ہے، جو تفسیر ہم نے کی ہے لفظ اس کو قبول کرتا ہے، یعنی اس میں میزان کو ایک مجازی مفہوم میں لے کر ایک نہایت خوبصورت صفت قرآن کی بنا دیا گیا ہے کہ قرآن کیا ہے، اللہ کی کتاب کیا ہے، بلکہ اللہ کی کتابیں کیا ہیں، گویا آپ کے ہاتھ میں ایک ترازو پکڑا دی گئی ہے۔ اس میں آپ تول کر دیکھ سکتے ہیں کیا حق اور کیا باطل ہے۔ اس میں نہ لفظ سے کوئی انحراف ہے، نہ مدعا سے کوئی انحراف ہے، نہ سیاق سے کوئی انحراف ہے، نہ تالیف جملہ میں آپ ادنیٰ درجے کی کوئی غلطی دکھا سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ لیقوم الناس بالقسط، یہ جو نتیجہ قرآن نے بیان کیا تھا وہ بالکل درست طریقے سے واضح ہو جاتا ہے، یعنی معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو لوگوں کو انصاف پر کھڑا کر دے گی۔ پھر عرض کر دوں دین کے معاملے میں یہاں دین زیر بحث ہے، یہ وہ انصاف نہیں ہے جو جھگڑوں میں دیا جاتا ہے جب جھگڑے چکائے جاتے ہیں۔ یہ سب مقدمات اگر بالکل واضح ہیں تو اس کے بعد اب ان دونوں آیتوں کو پڑھیے اور پھر یہ دیکھیے کہ کیا فی الواقع ان کا مدعا اس پس منظر میں پوری طرح واضح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ میں پہلے آپ کے سامنے سورہ حدید کی آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، یہ اس سے پہلے بھی سنایا جا چکا ہے، دوبارہ سن لیجئے تاکہ ربط کلام پوری طرح واضح ہو جائے۔ ترجمہ ہے، یہ جہاد پر معترض ہے۔ آیت بھی سن لیجئے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ یہ جہاد پر معترض ہیں، انہیں بتاؤ کہ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف اور واضح دلائل کے ساتھ بھیجا ہے اور ان کے ساتھ اپنی کتاب یعنی میزان نازل کی ہے تاکہ لوگ حق و باطل کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں۔ اس کا سیاق بھی واضح کر دیا میں نے، سباق بھی، اور ترجمہ بھی سنا دیا جی۔ اس کے بعد اب سورہ شورا کی آیت کو سنیے۔ اس میں چونکہ ایک سلسلہ بیان ہے اس لیے چند آیات میں پڑھوں گا۔ فرمایا فَلِذَالِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ۔ ترجمہ ہے، سو اے پیغمبر تم اسی دین کی دعوت دو جو سب پیغمبروں کا دین ہے، یعنی وہی اختلافات کے مابین پہلے سب پیغمبروں کا ذکر کر کے بتایا گیا ہے کہ ان کا دین ایک ہی تھا، اور پھر کہا ہے جو سب پیغمبروں کا دین ہے اس کی دعوت دو، اور جس طرح تم کو حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی سے جمے رہو اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، اور اعلان کر دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی اتاری ہے میں اس پر ایمان لایا ہوں، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں حق و باطل کے معاملے میں تمہارے درمیان انصاف کا فیصلہ کر دوں، یعنی سیاق یہی ہے کہ حق و باطل کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے۔ یاد رکھو اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے اور تمہارا بھی، تم نہیں مانتے تو ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان مزید کسی بحث کی ضرورت نہیں رہی۔ اللہ قیامت کے دن ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ جو لوگ اللہ کے بارے میں حجت کر رہے ہیں کہ اس کے شریک ثابت کریں، اس کے بعد کہ ان کی طرف سے اس کو مانا جا چکا ہے، ان کی حجت ان کے پروردگار کے آگے بالکل پسپا ہونے والی ہے اور ان پر غضب اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ حجت پسپا ہونے والی ہے، یعنی جب قرآن آئے گا، جب حقیقت واضح ہو جائے گی تو حجت پسپا ہونے والی ہے۔ اس کے بعد ہے وہ آیت، اللہ ہی ہے جس نے اپنی یہ کتاب قول فیصل کے ساتھ اتاری ہے اور اس طرح حق و باطل کو الگ الگ کرنے کے لیے اپنی میزان نازل کر دی ہے۔ انہیں توفیق ہو تو اس سے فائدہ اٹھا لیں، ورنہ تم کو کیا پتا کہ شاید قیامت قریب ہی آ لگی ہو۔ اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ اس میں ادنیٰ درجے میں سیاق سے، سباق سے، لفظ سے، جملے کی تالیف سے کوئی انحراف ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد آخری چیز ہے کہ واو کو ہم نے یہاں تفسیر کے لیے لیا ہے، یعنی الکتاب
اور والمیزان میں جو واو آئی ہے اس کو تفسیر کے معنی میں لیا ہے۔ اس سے ترجمہ کیا ہو گیا ہے؟ اللہ نے کتاب نازل کی ہے یعنی میزان نازل کی ہے، ہم نے کتاب نازل کی ہے یعنی میزان نازل کی ہے۔ ترجمہ یہ ہو گیا ہے۔ اس ترجمے پر واو کے لحاظ سے اگر کوئی اعتراض ہے تو اب میں تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ واو کیا ہے، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، یہ کس کس پہلو سے آتی ہے۔ ہم نے اسے یہاں تفسیر کے معنی میں لیے ہے تو یہ کس طرح عربیت کے قواعد کے بالکل مطابق ہے، اور خود قرآن مجید دسیوں جگہ اس کے نظائر رکھتا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس مدعا کو بھی اس نے ایک مقام پر اس طرح موقت کر دیا ہے کہ گویا وہ اپنی زبان سے بول کر بتا رہا ہے کہ یہ واو تفسیر۔ ہم صاحب میزان کس مفہوم میں آتا ہے؟ قرآن مجید کے تمام مقامات جہاں پر میزان کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور پھر اس آیت کے اندر رکھ کے بڑی تفصیل سے آپ نے گفتگو کی، سیاق کلام بھی واضح کیا، جملے کی تالیف بھی واضح کی، اور باقی جگہوں پر جو لفظ کے اندر حقیقی اور مجازی مفہوم لینے کے اندر اختلافات تھے اس کو بھی آپ نے سامنے رکھا۔ اس کے بعد بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے پوچھیں گے کہ یہ واو کیا چیز ہے، اور قرآن کے ایک معاملے میں اختلاف ہو گیا ہے تو جو دعویٰ ہے آپ کا کہ قرآن ہی حرف آخر قول فیصل ہے، تو یہ واو کا جو اختلاف ہے کیا قرآن اس کو بھی حل کرتا ہے؟ خود قرآن مجید سے بھی پوچھیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔